بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ محمود غزنوی نے وسطی ایشیا کے نیم غلام نیم قبائلی مگر جاگیردارانہ راجواڑوں کو بھی توڑا اور وادی سندھ کے ایسے ہی راجواڑوں کو بھی۔ اس نے اصل سلطنت تو وسطی ایشیا سے ایران تک بنانے کی کوشش کی، لیکن وادی سندھ میں اس نے 4 کام کیے۔ ایک تو یہاں کے ایک ریاستی ستون ٹیمپل کو ختم کیا اور دوسرے فکری ڈھانچے دیومالا کو ختم کیا۔ تیسرا یہ کہ یہاں کی صدیوں کی جمع شدہ دولت اس وقت کے 30-40 بینکوں یعنی مندروں سے لوٹ کر لے گیا، اور چوتھی بات یہ کی کہ لاکھوں غلام اکثر دستکار، کچھ سپاہی کچھ کسان غلام بنا کر لے گیا، جنہیں اس نے اپنی ریاستی مشین اور پیداواری عمل کا حصہ بنایا۔ جس چیز کو پروفیسر حبیب نے لڑکوں پریشان بحالی کا نام دیا ہے اور ساسانی احیاء کہا ہے، وہ دراصل غلام رشتوں اور غلام ثقافت کی غلامی کی آخری کوشش تھی۔ محمود غزنوی کا غلاموں کو پیداواری عمل پر لگانا بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ گویا سماج آگے جانے کی جدوجہد میں کچھ عرصے کے لیے پیچھے کو چلا گیا تھا۔ اس میں محمود غزنوی کی جگہ کوئی بھی ہوتا ایسا ہی کرتا۔ بات تاریخی قوتوں کے توازن کی ہے۔ اگر وادی سندھ کا ریاستی ڈھانچہ ٹیمپل کے کمزور ستون پر نہ کھڑا ہوتا اور چند لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں کی دولت ایک چھت تلے نہ پڑی ہوتی تو شاید یہ حملے ہی نہ ہوتے، یا وادی سندھ کے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باعث سلطنت کے پھیلاؤ کا مرکز ادھر ہی ہوتا۔ بہرحال تاریخ تو وہی ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ نہیں ہوا یا ہو سکتا تھا اسے ہمیشہ بحث سے خارج سمجھنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ محمود غزنوی اسلامی سلطنت بنانا چاہتا تھا یا نہیں۔ اس بات کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس وقت کا ہر مسلم حکمران برسر اقتدار رہنے کے لیے خلیفہ کی حمایت کا محتاج تھا، کیونکہ حق حکومت یا جواز حکومت خلیفہ کی منظوری سے ملتا تھا۔ چونکہ جواز کا مرکز خلیفہ کا دربار تھا، اس لیے ہر وہ سیاسی قوت جو خلیفہ کے خلاف تھی وہ دراصل مسلم علاقوں میں سلطنت سازی کے لیے خطرہ تھی۔ اسی لیے محمود غزنوی نے آلبویا اور ملتان کے اسماعیلیوں کا قلع کما کیا۔ اس زمانے میں اسماعیلی قوتیں مسلم اقتدار کے مرکزی دھارے کے خلاف ایک مسلح حزب اختلاف بن گئی تھی۔ محمود غزنوی کا شیعہ حکومتوں پر قہر و غضب سے ٹوٹ پڑنا اس دہشت گردی کے رد عمل میں بھی تھا، کیونکہ مسلم سلطنت کی بنیادوں کو ہلا رہی تھی، لیکن خود خلیفہ سے اس کی وفاداری اس قدر تھی کہ ایک موقع پر اس نے خلیفہ کو ہٹانے اور بغداد کو رون ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ بہرحال پروفیسر حبیب کا یہ کہنا درست ہے کہ اس دور کی روح اثر ساسانی احیاء کی تھی، جسے میں نے غلام رشتوں اور غلام ثقافت کی بحالی کہا ہے۔ لہٰذا محمود غزنوی کی جدوجہد کے نتیجے میں جو مسلم سلطنت بنی وہ اپنے جوہر میں اپنے عہد کی روح اثر کے مطابق تھی، لیکن پروفیسر حبیب کا یہ خیال کہ محمود غزنوی کی وفات کے 15 سال بعد اس کے اثرات ہندوستان میں ختم ہو گئے، وادی سندھ کی حد تک 100% غلط ہے، کیونکہ وادی سندھ پر محمود غزنوی کے حملوں کے دور رس اثرات ہوئے جن کا اثر آج تک باقی ہے۔ البتہ بھارتی علاقوں میں یہ اثر محمود غزنوی کی وفات کے 15 سال بعد ختم ہوا ہو تو وہ الگ بحث ہے۔ محمود غزنوی کے مفتوحہ علاقوں میں ٹیمپل کا نظام ختم ہو گیا۔ مرکزی دائرے میں دیوداسیوں والے مندروں کی جگہ مسجدیں آ گئیں، جس میں زر و جواہر جمع نہ ہوتا تھا۔ مسجد جو انسانی آزادی کی علامت تھی، بعد میں بادشاہوں کے زیر اثر بھی غلامی کے تحفظ کا ذریعہ
ذریعہ نہیں بنی۔ وادی سندھ کی بے شمار دولت غزنی چلی گئی، لاکھوں دستکار اور کسان غلام بنا کر غزنی لے جائے گئے۔ بتائے گئے 2 اور 3 کا نتیجہ یہ ہوا کہ وادی سندھ کی اندرونی سماجی حرکیات کی رفتار سست ہوئی اور سماجی ارتقاء میں خلل واقع ہوا۔ اس دیس پر غزنوی ترکوں کی حکومت قائم ہوئی جو کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ البتہ یہ ہے کہ غزنوی حکومت کے نتیجے میں آگے چل کر وادی سندھ کی بیشتر آبادی نے اسلام قبول کر لیا، اگرچہ پیداواری ذرائع اور پیداواری نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ وادی سندھ کے معاشرے کا بنیادی تضاد کسان اور جاگیردار کے درمیان تھا، وہ حل نہ ہو سکا اور جوں کا توں اپنی جگہ برقرار رہا۔ جدید شہنشاہیت کا بانی سلطان محمود غزنوی جدید شہنشاہی کا پیشرو تھا، جس کی بنیاد ایران کی ادبی نشاء جدیدی نے ڈالی تھی۔ عالمگیر خلافت اسلامیہ کا دور گزر چکا تھا اور خلیفہ ملکی معاملات میں مسلمانوں کا سردار باقی نہ رہا تھا۔ چھوٹی خاندانی حکومتیں دائمی سازشوں اور بیکار لڑائیوں کی وجہ سے بلائے بے درما ثابت ہوئی تھیں۔ اب صرف دنیاوی شہنشاہی یا بقول سلطان محمود غزنوی سلطنت کے ذریعے ہی اسلامی دنیا کو متحد کر کے امن و امان قائم کیا جا سکتا تھا۔ اس جدت پر نہ تو اسلامی نقطہ نظر سے غور کیا گیا اور نہ ہی اس کے اخلاقی پہلو کو مذہباً جانچا گیا۔ اس کا ماخذ اصل میں قدیم ایران تھا اور وہیں کا خمیر اس میں تھا، شریعت کو کہ جس کا متمع نظر سراسر جمہوریت ہے، زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے ہموار کر لیا، اور اس سے یہ بات نکلی کہ بادشاہ وقت کی اطاعت فرض ہے۔ اس طور پر بادشاہ ذل الہی کی آڑ میں ساسانی شہنشاہوں کی طرح خدائی عظمت کا مستحق قرار پایا۔ اس کا نتیجہ اچھا بھی ہوا اور برا بھی۔ وہ احساس حریت جو مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں باوجود مخالف اثرات کے برقرار رہا ہے، ایک سرے سے سیاسیات سے غائب ہو گیا اور سیاسی غلامی کو مصلحت وقت اور حکمت عملی سے بڑھ کر مذہبی فرض کی اہمیت دے دی گئی۔ ابو الفضل 600 برس کی عقل مندیوں اور حماقتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہوں کی اطاعت مثل عبادت الہی کی ہے۔ عجم کے لوگ باوجود نسلی اور مذہبی اختلافات کے ایک بادشاہ کے مطیع و فرمانبردار ہونے سے متحد ہو گئے۔ اس کے علاوہ چونکہ مذہب بادشاہ کی ذات سے تعلق رکھنے لگا اور سلطنت کا دائرہ رعایا کے دنیاوی معاملات تک محدود ہو گیا، اس لیے مسلمان اور غیر مسلمانوں کا مل جل کر رہنا بھی ممکن ہو گیا۔ محمود غزنوی کو اسلامی شہنشاہیوں میں پیشرو ہونے کا فخر حاصل ہے اور مسلمانوں میں شہنشاہی کو رواج بھی سب سے زیادہ اسی نے دیا۔ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے جانشین تدبیر مملکت میں اس سے زیادہ لائق تھے یا غزنوی خاندان سے زیادہ پائیدار خاندان بعد میں حکمران ہوئے، سلطان محمود غزنوی کے اعزاز میں کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ یہ صحیح ہے کہ بلحاظ حکمرانی ایران کے سلجوقی اور سلاطین دہلی اور فاتحانہ قوت میں چنگیز اور تیمور سلطان محمود غزنوی سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، مگر پیشرو میں کمزوریاں ہونے لازمی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی وسطی ایشیائی حکمت عملی تدبیر سے کوسوں دور تھی اور اس کا ہندوستانی کارنامہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کا بہت سا وقت صرف ہوا، مگر ہندوستان پر حکومت کرنے کا خیال اس کو خواب میں بھی نہ آیا۔ اس کا مقصد ایک ترکی ایرانی سلطنت قائم کرنا تھا اور ہندوستان کی مہمات اس کا ذریعہ تھیں۔ ان کی بدولت سلطان محمود غزنوی کو مجاہد کا رتبہ حاصل ہو گیا۔ اس کو ضرورت تھی تاکہ اجمی بادشاہوں میں اس کی حیثیت نمایاں ہو جائے۔ ہندوستان کے مندروں کی دولت نے اس کے ملک کی اقتصادی حالت کو مستحکم کر دیا اور اس کو ایک ایسی فوج فراہم کرنے کے قابل بنا دیا جس کا مقابلہ چھوٹے خاندانی بادشاہ نہ کر سکتے تھے۔
سلطان محمود غزنوی اپنی قوت کی حدود جانتا تھا، اس نے آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جہاں فتح کا امکان نہ تھا، سلطان محمود غزنوی نے اس کا رخ ہی نہیں کیا۔ ایسے ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنا جہاں پشت پر اسلامی رعایا کی مدد نہ ہو، عملی سیاسیات کی روح سے بعید تھا۔ سلطان محمود غزنوی اتنا نادان نہ تھا کہ ایک مخالف آبادی کو تلوار کے زور سے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی فوج کو برباد کرتا۔ وہ نہ مبلغ دین تھا اور نہ مذہب تبدیل کراتا۔ اس کی غرض و غایت تھی، وہ تو صرف دولت کا طلبگار تھا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستانی صنعت کے صدیوں کے اندوختے کو سمیٹ کر لے گیا اور ہندوستانیوں کے لیے شکستہ شہر، پناہ گاہیں اور دیوتاؤں کی منہدم قربان گاہیں وہ چھوڑ گیا۔ ناموری اور روپیہ جن کا وہ ضرورت مند تھا اس کو حاصل ہو گئے اور وہ دوسری کسی چیز کا آرزومند نہ تھا۔ انہلواڑہ میں ایک خیال مہم کے سوا سلطان محمود غزنوی نے بھی ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کا خیال بھی نہ کیا۔ اسے ملک گیری کی کوئی خواہش نہ تھی۔ خود پنجاب کو اتنی مدت گزر جانے کے بعد سن 1021-22 میں سلطنت میں شامل کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا منشا الحاق نہ تھا۔ ابتدا میں اس کو توقع تھی کہ آنند پال سے اتحاد کر کے وہ گنگا کے میدان میں داخل ہو سکے گا، مگر مؤخر الذکر کی موت سے وہ اتحاد ٹوٹ گیا اور سلطان محمود غزنوی کو ملک میں کسی نہ کسی جگہ پاؤں جمانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ لاہور اور ملتان کو ہمیشہ قزاقوں کے ٹھکانے ہی سمجھتا تھا، جہاں سے وہ ہندوستان اور گجرات پر جب چاہتا حملہ آور ہو جاتا۔ برخلاف اس کے سلطان محمود غزنوی کی مغربی ہمیں ایک اور حکمت عملی کا ثبوت دیتی ہیں۔ ان کی غایت ہمیشہ الحاق تھی اور اکثر و بیشتر سلطان محمود غزنوی مفتوحہ علاقوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کا خود انصرام کرتا تھا۔ بہترین سپہ سالار سلطان محمود غزنوی کے ہندوستانی حملے فوجی کمالات کے بہترین کارناموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک اجنبی ملک میں قدم رکھ رہا تھا، جہاں بے شمار بڑے بڑے دریا اور گھنے جنگل تھے، جہاں کے لوگ حد سے زیادہ متعصب تھے۔ وہ نہ تو ان کی زبان سے واقف تھے نہ رسومات سے۔ کسی اور شخص کے لیے تو یہ اندھے کنویں میں جانے کے برابر ہوتا۔ سلطان محمود غزنوی جو جان بوجھ کر خطروں میں نہ پڑتا تھا، نہایت ہوشیاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑھتا۔ جس قدر اس کی دلیری لائق ستائش ہے، اس قدر اس کے ماتحتوں کی بے خوف جرأت و شجاعت قابل داد ہے۔ ذرا سی لغزش کا ناگزیر انجام تباہی ہوتا اور صرف ایک شکست سے اس کے غیر منظم افواج لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتی۔ اس نے اپنے مستقر سے 10-12 منزلوں سے زیادہ بڑھنے کی جرأت نہ کی، البتہ بیرا پر قابض ہو کر وہ آسانی کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہونے کے قابل ہوا۔ احتیاط کا نتیجہ کامیابی ہوا اور کامیابی نے وقار قائم کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب دیکھ لیا کہ اس کا نام محض دشمنوں کو خوفزدہ کر سکتا ہے تو بے دھڑک ہو کر 3 دفعہ گنگا کے میدان میں حملہ آور ہوا اور چوتھی بار گجرات پر۔ سلطان محمود غزنوی کے حملے دیکھنے میں فاتحانہ یورشیں معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقتاً خطروں سے پر تھے۔ پریشان حال ہندوستانیوں کے جوش کو ابھارنے کے لیے صرف ایک نامکمل لڑائی کافی تھی۔ ایسے موقع پر ان کی بے شمار فوجیں میدان جنگ میں جمع ہو جاتی۔ سن 1019-20 کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے دارالخلافہ سے روانہ ہو کر 3 ماہ مسلسل سفر کرنے کے بعد جب کالنجر کے طاقتور راجا کو مد مقابل پایا تو وہ بہت ڈرا، لیکن رات کے وقت راجا کے فرار ہونے سے واضح ہو گیا کہ سلطان کا خوف کس درجہ غالب تھا۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کو مندروں کی دولت حاصل کرنی تھی تو خطرے میں پڑنا بھی لازمی تھا اور ملک کی بدتدریج تسخیر اس کے بس کی بات نہ تھی۔
بس اس نتیجے نے ظاہر کر دیا کہ سلطان محمود غزنوی نے صورتحال کے سمجھنے میں کہیں غلطی نہیں کی اور وہی کیا جو کیا جا سکتا تھا۔ معزز سامعین، یہ تھی داستان سلطان محمود غزنوی۔ ملتے ہیں کسی دوسری سیریز میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔